أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی پڑھائی؟ اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حفظ کا پارٹ ہے، سمجھنے کا پارٹ ہے، پھر تجوید کا پارٹ ہے، اس میں ہر حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین لیول پر اتارے۔ اور کبھی بھی آپ جو لوگ تفسیر کا سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس میں آپ کبھی بھی اگر آگے یہ کریں، جمعے پڑھیں تو اسے اچھی طرح سے اپنی زندگی میں اتارنے والا بنائیں، کیونکہ ہم لوگ لاسٹ میں کوشش کریں گے کہ اس کو ریپیٹ تھوڑا سا کر کے اور فوائد وغیرہ نکالیں۔ اگر ایک آدھ دن ایکسٹرا بڑھ بھی گیا تو اوکے ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز پھر جو سمجھ آپ کو ملے گی، جو فائدہ آپ کو ملا ہے، کون سے کیوں یہ بار بار آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اپنی نفس پر ہمیں اسے رکھ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آنے والے شخص سے مخاطب ہوتے ہیں قرآن میں، یعنی کہ ہر ایک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ لوگ کے بارے میں لکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، نہیں، وہ باتیں بھی قرآن میں اس لیے آئی ہیں کیونکہ وہ آپ تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہے تھے، آپ کے لیے لکھا ہوا تھا۔ پورا قرآن ہر ایک کے لیے پرسنلی بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے لیول پہ اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کتنا اس آیت میں اچھے بنے ہوئے ہیں، یا کتنا اس آیت کو نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، یا کتنا ہم اس میں پیچھے ہیں یا آگے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ بہترین اعلیٰ لیول پر ہم سب ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوں اور اچھی طرح سے اس پر عمل کرنے والے بن سکیں، آمین یا رب۔ اوکے، آج ہماری آیات 55 سے 59 تک ہیں، کچھ 2 آیت کی تلاوت کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کے ورڈ آ چکے ہیں، جو واٹس ایپ پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اوکے، واو اور ما نہیں، وما منع اپنے پاس بھی جو منع ہوتا ہے وہی منع ہے، روکا اور نہیں روکا گیا، یعنی کہ اور کس چیز نے روکا، اس طرح کا یہاں پر یہ آیت ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور منع تو نہیں کیا گیا تھا لوگوں کو، یہ اس طرح والا جملہ آپ اس میں لے سکتے ہیں، لیکن ورڈ کی میننگ میں آپ لکھیے وما منع الناس، اور نہیں منع کیا گیا تھا یا روکا گیا، الناس لوگوں کو، ان کی، یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، پھر اس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کس چیز نے منع کیا ہے لوگوں کو، حالانکہ ہدایت جو ہے وہ آ چکی ہے، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، صحیح اور غلط، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ چل چکی ہیں۔ تو ابھی بھی
کیونکہ پورا جو شریعت ہے وہ الحمدللہ انسانی فطرت پر بنی ہوئی ہے. آپ کو جو شروع سے ہم لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، عورتوں کی آزادی جو ہے وہ ہی زیادہ اچھی بات ہے، اور عورتیں جب ایک ساتھ مل کے جاب کریں جتنا حق آدمیوں کا ہے وہ ہی زیادہ اچھی بات ہے. لیکن جن کے اوپر گزر رہی ہے کچھ دن شیطان اسے اچھا لگا کے دکھا سکتا ہے، ورنہ عورت کو جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اسے جسمانی کچھ کمزوریاں ہیں، اس کی ڈیٹس آ جاتی ہیں، یا اس کو جب پریگننسی ہو، یا اسے اگر باہر کے کام کر کے آنے ہیں تو پھر گھر کا کام دیکھنا ہی دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کام والی ہو یا جو بھی ہو، تو وہ اس کے لیول پر نہیں کر پانا. ایک اس کا پھر یہ ڈبل پارٹ جو ہے، وہ ایک تو بدن سے بھی کمزور، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو زیادہ قوی بنایا ہے بدنی کے طور پر بھی. تو یہ پارٹ جو ہے آپ کو چاہے جتنا خوبصورت بنا کر کے دکھایا جائے، ورنہ ایک اگر عورت باہر نکلی بھی ہو اور ایک عجیب سی نظریں جو آدمیوں کی گندی نظر جو ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی اس نظر سے بھی عورت کو دیکھ رہا ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو منع کرے، اس کو ڈانٹے، اس سے کہے کہ کیا تکلیف ہے، کیوں گور رہے ہو، یا جو بھی ہو. تو وہ بھی ایک پارٹ جو ہے وہ الگ، اس کی ایک الگ تکلیف ہے کہ بھائی اس طرح کا بھی فیس کرنا پڑتا ہے. جو الحمدللہ گھر میں شوہر کو خوش پھر واپس آئے تو چاہے جتنا کہنے والے شوہروں کے بھی کوئی بات نہیں، کام نہیں ہوا ہے، لیکن اگر دل میں جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف رہ ہی جاتی ہے. تو جو شریعت نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ ہی پرفیکٹ ہے. تو اب جب پرفیکٹ چیزیں ہم لوگوں کو مل گئی ہیں، کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ کے پاس باطل کوئی چیز بچی ہوئی ہوتی ہے نا، باطل یعنی غلط، جھوٹ جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو وہ، اور انسان اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس میں جب ڈیپ جانا شروع کریں گی تو آپ، اللہ نہ کرے، انسان کہیں نہ کہیں آ کر اٹک ضرور جاتا ہے. اس کو دو چیزوں میں کنفلکٹ، یعنی ایک چیز ایسی ہے تو دوسری چیز اس کے برابر نہیں بیٹھ رہی ہوتی ہے، جھگڑا، یا اس کو دوسری چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، جہاں پہ ایسی بات آ جاتی ہے کہ بھائی یہ ایسے ہی تھا، ہم لوگوں نے ایسے ہی لے لیا. تو شریعت جب صحیح آپ اس کو فالو کرنے والی بنیں گی تو ہر سوال کا آپ کے پاس بہترین، آپ کے دل کو مطمئن کرنے والا جواب موجود ہوگا. تو پھر کس چیز نے منع کیا ہے کہ آپ ایمان لے کر آئیں؟ یہ بات یہاں پر آ رہی ہے. تو ہم لوگوں کے لیے جو ایک یہ بالکل ہی اس طرح کی بات ہی ہے، کافروں کے لیے اگر بات چل رہی ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سے فدیہ نہیں مانگ رہے تھے، کوئی ان سے یہ نہیں کہہ رہے تھے میں سکھاؤں گا، میں اگر تمہیں بچاؤں گا تو تم یہ کرنا، اس طرح سے مجھے جو ہے وہ دینا، اور یہ ساری چیزیں تو کلیئر سمجھ میں آتا تھا کہ یہ صحیح ہے، ان کی فطرت بھی ایسی تھی. تو کس چیز نے روکا، ابھی بھی ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر؟ اور بہت تھوڑے سے ایمان ہے، بہت ایمان ہمارا پڑھائی کرنے سے، یعنی کہ معلومات سے بڑھتا ہے. جتنا معلوم کریں گے اللہ کے بارے میں اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اور جب معلومات ہوتی ہے صحیح تبھی ہم عمل کرتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ گناہ ثواب کرنے سے بڑھتا ہے. ثواب کی باتیں آپ کو اسی سے ہی پتہ چلتی ہیں. سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ توحید، آپ اللہ کی توحید والی ہو. تو یہ ساری چیزیں معلومات سے ہوتی ہیں. تو علم اور عمل کو آلموسٹ کئی جگہ قرآن میں ایک ہی قرار دیا گیا ہے. تو ایمان اس سے بڑھتا ہے. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو روک رہی ہے؟ وما منع الناس ان یؤمنوا، کہ تم ایمان لے آؤ. سب باتیں تو کلیئر ہیں، ہمارے پاس بھی ساری باتیں کلیئر ہیں. آگے انہی آیات میں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے. ہم اپنے نفس کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں، یا ہر چیز پر صحیح بات پر حجت قائم ہو چکی ہے. اب ایمان ان باتوں پر نہ لانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس بھی کہ ہم کس طرح سے اس میں رکتے ہیں یا کیوں نہیں ایمان لاتے. اذ، جب، جا مانے آنا ہوتا ہے تو آ چکی ہے. اذ جا ہم مانے ان کے اوپر، جاءہم جب ان کے اوپر آ چکی ہے، الہدا ہدایت،
ہدایت کسے کہتے ہیں؟ راستے کو ہدایت کہتے ہیں کہ کدھر جانا ہے. کوئی آپ کو بتا دے کہ بھئی یہ راستہ ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اس نے آپ کے لیے ہدایت کر دی. تو ہدایت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بتا دینا کہ بھئی یہ ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آج ہی ہم لوگوں نے 30 پارے میں پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 راستوں کی ہدایت کر دی، یعنی 2 راستے دکھا دیے، بتا دیے کہ یہ راستے ہیں، اس پہ ایسے سے چلنا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے 2 راستے دکھا دیے. نجد مانے راستہ ہوتا ہے. 2 راستے دکھا دیے. اب دنیا میں صحیح ہے، آپ صحیح پہ چلنا چاہ رہے ہیں صحیح کو چلا لیں، غلط پہ چلنا چاہ رہے ہیں غلط پہ چل جائیں، آپ کی مرضی ہے. کیونکہ یہاں چیکنگ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں رکتے بچتے ٹھہرتے ایسے آنا ہے. تو ہدایت ہوتی ہے راستہ، کیسے زندگی گزارنا ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا قرآن میں کہ جب آپ کے پاس ہدایت آ چکی ہے تب اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کیوں نہیں ایمان لا رہا. راستہ دکھا دیا گیا ہے. تو ہدایت پھر سے بتاتے ہیں کہ کئی بار یہ بات گزر چکی کہ ہدایت کوئی ایسی آسمانی چیز نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں گی اور آپ کو آج آ کے مل جائے گی. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت راستہ ہے. اگر آپ کو کہیں جانا ہو، جیسے کہ اگر آپ مان لیں کہ آپ کے شہر میں آپ ہیں، یہیں جدہ میں ہم لوگ مکہ جانا ہے، تو اب بیٹھے بیٹھے مکہ پہنچ جاتے ہیں، کہیں کہ اللہ ہدایت دیں گے تب ہم مکہ پہنچ جائیں گے. یا آپ ہدایت کے بیس پر لٹرلی کھڑے ہو کر اس کا راستہ معلوم کریں گے کہ بھئی کیا راستہ ہے، کیا کس میں بیٹھ کر جانا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کو پاس پتہ چل جائیں گی تو اصل یہ آپ نے ہدایت کا پارٹ یوز کیا. لیکن اسی طرح قرآن بھی ہدایت ہے، اور اب آپ اسے سمجھ رہی ہیں. اب اس میں لکھا ہے اللہ نے منع کیا ہے شرک کرنے والے جو ہے وہ شرک نہیں کرنا ہے. پتہ چلا اچھا جی تو ہم شرک چھوڑ رہے ہیں. یہ ہمیں ہدایت ملی قرآن میں سے، ہمیں ہدایت ملی. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی دیا ہوا ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے اب کون سی چیز ان کو روکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. تو ہمیں اپنے لیے یہ بات سوچنی ہے کہ ہم بھی کیوں گناہ کر رہے ہیں، اور کیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ استغفار مانگیں ربہم، ان کے رب سے، الا، مگر، ان کی، تأتیہم، آ جائے ان کے اوپر. تأتی مانے آئے، آتی مانے آئے ہوتا ہے، اس میں تا مؤنث کے لیے آگے ہے. آ جائے ان کے اوپر، ہم ان کے لیے ہے سنہ. سنہ مانے ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے. سنت مانے ہوتا ہے طریقہ. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سنت ہے. جب ہم کہہ رہے تھے یہ نماز پڑھنا سنت ہے، یہ کام کرنا سنت ہے، اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو سنت اللہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے. سنت مانے ہوتا ہے طریقہ. آج تک لوگ سنت ہے یہ کرنا سنت ہے کہتے رہتے تھے، تو آج دیکھیں کلیئر ہوا کہ سنت مانے صرف طریقہ ہوتا ہے. کس کا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تأتیہم سنت الاولین، یعنی جو ان سے اول پہلے والے، اولین پہلے والے. او یأتیہم، کہ جو ابھی تک استغفار ان کو چاہیے کہ کر لینا چاہیے، ابھی تک جو ہم لوگوں نے ہدایت کے راستے پر نہیں اگر ہم چلے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ شان بیان ہوئی کہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے وہ ہیں. گناہ اگر ہو چکے ہیں تو اب ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اپنے رب سے. اس سے پہلے اگر نہیں کریں گے، اسی گناہوں میں پڑے رہیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ پھر اللہ کا طریقہ یہی ہے ہمیشہ سے. آپ پچھلے وہ قصے اور یہ سارے اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے کے بعد کہ آ جائے سنت الاولین، جو جس طرح سے پہلے والوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ، او یأتیہم العذاب قبولا، یا آ جائے ان کے اوپر عذاب قبولا، ان کے سامنے عذاب آ جائے. تو یا تو جب گناہ میں انسان پڑا رہتا ہے تو یا تو اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر وہ مغفرت ہدایت کو پکڑے یا قرآن دین کو، اللہ کرے کہ اب جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہوں. اب ہم قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ اگر ہم کر رہے ہوں تو پھر ہم ہدایت والے ہوں گے. اور پھر پتہ چلے گا کہ اتنے گناہ کر چکے ہیں، اتنی نافرمانیاں کر چکے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں استغفار کرنا ہوگا. اور اگر نہیں کریں گے، انہی سب کاموں میں پڑے رہیں گے،
تو अल्लाह सुब्हान ताला का ये तरीका है कि वो एक टाइम के बाद पिछले लोगों के साथ जो हुआ था कि उनके सामने अजाब आ गया था, वैसा ही हो जाएगा। वमा नुरसिलुल, और नहीं नुरसिल, भेजा हमने, मुरसिलीन को, मुरसिलीन माने भेजने वाले को यानी रसूल को, इल्ला, सिवाय ये कि मुबश्शिरीन, बुशरा से बना हुआ ही मुबश्शिर नाम रखते हैं, बुशरा खुशखबरी, मुबश्शिरीन खुशखबरी देने वाले, व मुंज़िरीन नज़ीर डराने वाले को कहते हैं, और डराने वाले। इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, और ये कि जो भी रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे उनका मकसद यही होता था कि वो आखिरत की ये बता दे कि ये काम करने पे हमको ये फ़ायदा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये काम करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको डराने वाला भी बना के भेजा कि डर जाएं। इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था वो ही नबी हम तक पहुंचाते थे। वो युजादिलुल लज़ीना कफ़रू, और जिदाल झगड़े को कहते हैं। युजादिलुल लज़ीना अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया। तो वो लोग का तरीका क्या था? वो झगड़ा करते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बिल बातिली, झूठ के लिए, झूठ के जरिए, यानी कि गलत बातों को लेकर आगे आते हैं। अभी भी जो आप देखें झगड़ा और इस तरह की जो चीजें हैं वो आ, आ, अपनी बात को हक मनाने, इन चीजों के पीछे पड़ने के बजाय आप तौहीद और ये इनको देखें समझें। वरना हम प्रूफ ला के दे देंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इन चीजों के बजाय आप अपने लिए सबसे पहले करें। सच बात, हक बात है, आप उसको बस एक बार आराम से रख लें, और फिर उसमें बहस मुबाहसा या झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग ने कुफ्र किया है वो झूठ बातों पर झगड़ा करते हैं। लियुदहिदु, दाल हा बहुत इसका रूट वर्ड है, ताकि वो सब तरदीद कर सकें। तरदीद क्या होता है? आ, मना, रद्द, ओके, रद्द से है, कैंसिल से है ये वर्ड, कि वो इस चीज को झुटला सके, बातिल कर दें, बिहिल हक, हक को, जो उनका झूठ है उससे वो हक बात को दबा ले जाएं, सच्चाई को। तो इसलिए ये झगड़ा करते हैं, बातें निकालते हैं, बहसें करते हैं। तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे, ऐसे लोगों में शामिल होने से बचाए, आमीन या रब। वत्तखज़ू, और इत्तखज़ा माने पकड़ना होता है, वत्तखज़ू, और वो बनाते हैं या पकड़ते हैं, आयाती, मेरी आयतों को, मेरी आयत, वमा, और जो, उनज़िरू, अभी नज़ीर में जो, मुंज़िरीन में जो वर्ड था, उनज़िरू, जिस चीज से उनको डराया जाता है। यहाँ पे डराने के बजाय लिखा हुआ वार्न किया जाता है, तो आप डराना भी कर सकते हैं। जिस चीज से उनको डराया जा रहा होता है मेरी आयतों से, उसको कैसा पकड़ते हैं? वो मजाक, कि जिससे बस ऐसे ही, अल्लाह ना करे हमारे पास भी यही ही पार्ट चला रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज से महफूज रखे। अच्छा, इसमें एक और अरबी की कहावत आती है कि किसी भी चीज की अगर अपोजिट पार्ट आपका बनना शुरू हो जाए ना, तो वो उसको उस चीज को और ज्यादा अ, तबय्यन कर देता है, यानी वाज़ेह कर देता है और क्लियर कर देता है। आपके पास अगर कोई चीज एक पॉजिटिव रखी हुई हो, लेकिन अगर आपको उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें मालूम हो, तो आपको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा कि ये काम इसके साथ नहीं करना, वरना ये ऐसा हो जाएगा ना। तो जब किसी चीज का अपोजिट आपको मालूम हो, तो वो इस चीज की और ज्यादा क्लियरिटी कर देता है। तो सुभान अल्लाह, आज आप देख लें कि दीन हक अगर ना होता तो पूरी दुनिया सिर्फ एक एक
اسلام کے خلاف نہ ہوتی. اور بھی کتنے سارے دین ہیں اس میں دنیا میں، تو ان کے پیچھے لوگ نہیں پڑے ہوئے ہیں، مسلمس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی پروف ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے. تو جو عربی کی جو مثال ہے کہ جب کسی چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا اور واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایسی کیا مصیبت ہے، ایسا کیا پارٹ ہے جبکہ ہم تو کوئی اپنا کسی سے کچھ بھی نہیں، حق باتیں، صحیح باتیں ہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. بس ان کو یہ معلوم چل جاتا ہے کہ یہی حق ہے، اس کو جھوٹا بتانے کے لیے اور باطل لے لے کے آتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کی آیات کو ہم لوگ جو ہے وہ کسی طرح سے اگر مذاق کا طریقہ بنا کہ بہت ہی چھپے طریقوں سے شیطان یہ کام کروا لیتا ہے کہ کبھی کسی کے اچھے دیندار کپڑے دیکھ کے ہم لوگ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی داڑھی دیکھ کے ہم لوگ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جب اتنا ہی پردہ کرنا تھا تو ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی پارک میں، اور ان کو یہی کیا کرنے کی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بول ہی دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. ہاں جہاں بہت زیادہ گیدرنگ، بہت رش ہو، ایسی جگہوں پہ خود عورت کو پرہیز کرنا چاہیے. بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، وہاں تو آرام سے جانے کا جواز رہتا ہے، لیکن کہیں اور کوئی پردے کے ساتھ پہنچ جائے تو اس کو پھر لوگ تانے دینے لگتے ہیں کہ جب پردے ہی کرنا تھا تو آئے ہی کیوں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کا مذاق بنانا چاہے اس طرح سے، کسی بھی طرح سے، بہت ہی جو ہے وہ غلط چیز ثابت ہوتی ہے. یہ پارٹ ہمارا. اچھا، آپ لوگوں کی پی ڈی ایف ختم ہو جائے گی، ہمیں پی ڈی ایف دینا ہے کل تک آپ لوگوں کو، تو تک کہ آپ اسے پرنٹ کرا لیں کل. اوکے چلو. ومن ازلم، اور کون، ازلم ظلم کرنے والا ہے، من مانے سے، من مانے جو، اس میں من اور من جوڑ کے لکھا ہوا ہے. من مانے سے، من مانے جو، ذکرہ جو جس کے آگے نصیحت کی جائے، بھی آیات میری آیاتوں کی، رب بھی اپنے رب کی آیاتوں کا ذکر کیا جائے، کہ نصیحت کیا جائے. فَأَعْرِضْ، اعرض میں نے ہوتا اعراض کرنا، منہ موڑنا، منہ پھیرنا، تو وہ منہ پھیر لے عنہا اس سے. ونسیا، اور نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، اسی لیے اوکے ہاں، نسیا اور وہ بھول جاتا ہے، ماں جو کچھ، قدمت، قدم مانے آگے بڑھانا ہوتا ہے، آگے بڑھایا ہے، یداہو اس کے ہاتھوں نے، یعنی اس نے کیا کیا کام کر کے اللہ کے پاس بھیجے ہیں، وہ اس کو بھول چکا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر اللہ کی پکڑا جائے، اس کے اوپر اللہ کی پکڑا جائے تو کیا ہوگا. تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا، اور کون ظالم یعنی مجرم اللہ کے آگے اس سے بڑا مجرم نہیں، کہ اس کے سامنے اللہ کی آیت کے ذریعے سے اسے نصیحت کی جائے، اور اس کے سامنے حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، ان سب چیزوں کو واضح کیا جائے، اسے برے انجام سے ڈرایا جائے، تو پھر وہ آخرت کے ثواب کی طرف اس کو رغبت دی جائے کہ بھئی آؤ آخرت کے ثواب، آخرت میں اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے یہ کام کرو، اس چیز کی طرف بلایا جائے، اور وہ اس سے منہ پھیرتا پھرے، نصیحت نہ پکڑے، اپنے آپ کو جس طرح سے گناہ کرتا جا رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، یہ بڑا پوائنٹ ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم قرار دیا جو اللہ کی باتیں سنے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو معلوم ہو کہ یہ کام کرنے پر تو ایسا ہو جاتا ہے، تو ہم جا کے اسے ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں تو معلوم تھا یہ سوئچ دبانے سے ایسا کام ہو جائے گا، تم نے کیوں دبایا. اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو اس کو بھی ڈانٹ پڑی ہوتی ہے کہ بھئی جب نہیں معلوم تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی ہر سارے بٹنس سوئچ آن کرنے کی. تو فی الحال جس کو معلوم ہے تو وہ عقل والا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو معلوم کرنے کے لیے عقل دی ہوئی. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں پھر وہ بھی کرنا پڑے گا. تو نہیں پڑھیں گے عقل ہوتے ہوئے، یہ اور بھی بڑا آپ کا گناہ ہو جائے گا کہ عقل تھی لیکن تب بھی ہم نے نہیں حاصل کیا. تو پڑھنا بہتر ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں آپ لگے رہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کو یہ بھی عمل بھی اللہ کی طرف سے
توفیق اس کی ملنے لگ جاتی ہے۔ تو جو کون ہے ایسا اس سے بڑھ کر کے اس کے آگے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، بتائی جائیں، نصیحت کری جائیں، اور وہ اس سے منہ پھیرے اور بھول جائے کہ کیا کیا کام اللہ کی طرف آگے کر کے وہ بھیج رہا ہے، کتنے گناہ اللہ کے یہاں جمع کر رہا ہے، کب اس کی پکڑ آ جائے اس چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں بننا ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم، بے شک ہم نے بنایا، جعلنا مانے بنا دیا، علی مانے پر، قلوب مانے قلب دل ہوتا ہے، قلوب جمع ہے، قلوبہم ان کے دلوں پر، اکینہ اکینہ ہوتا ہے پردہ، کہ کوئی چیز نظر نہیں آنا۔ تو پھر ایسا جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی آیات ہمارے آگے سنائی جا رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور گناہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سزا ملتی ہے کہ اب ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا، اب بات چاہے کوئی کتنا سمجھائے اب نہیں سمجھ میں آنے والی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان کو حق بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، بات کی دوسری باتیں تو سمجھ میں آ رہی تھی، حق بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ تو ہمیں بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے پھر، اور اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ یہ دلوں کا پردہ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر الحمدللہ لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، گرامر نہیں سمجھ میں آ رہی، عربی نہیں سمجھ میں آ رہی، کلاس چھوڑ دو۔ تو یہ تو شیطان بہت زیادہ جیتے گا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جتنے لیول پہ سمجھ میں آ رہا ہے اتنا سمجھے، اس کو ریپیٹ کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی یفقہو، کہ وہ سمجھ سکے، وفی اور میں، آذانہم ان کے کانوں میں، آذان کانوں کو کہتے ہیں وقرا، وقرا کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جس سے کان کا جو ویکس وغیرہ ٹائپ اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے جس سے بہرا پن ہو جائے، سنائی ہی نہ دے، اور دل ایسے ہو جاتے ہیں، کان ایسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ نے صاف صاف تو قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹنے والا بنائے۔ وَإِنْ، اور اگر تدعوہم، کہ تم دعویٰ سے ہے، بلانے سے، دعوت سے ہے یہ، کہ اگر تم بلاؤ الا طرف، الہدا ہدایت کی طرف، فلن تو نہیں، یہتدو وہ ہدایت پکڑتے ہیں، اذن جب، ابدا تب کبھی بھی، اگر ایسا ہو جائے تو آپ چاہے جتنا ان کو کہیں کہ آؤ یہ ہے، یہ ایسا ہے، کرو، یہ کلاس ہے، چھوٹا ہے، پڑھ تو لو، دیکھ تو لو، لکھ تو لو، نہیں مانتے، پوری دنیا کے کورسز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا کورس آپ لے کے آئیں تو وہ ہمیں دوسروں پر یہ پوائنٹ رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ ہمارے خود کے لیے ہے۔ آج تک ہماری اتنی ایج ہو گئی ہے، قرآن اگر پڑھا ہے تو اس چلے بہت اچھی بات ہے کسی نے پوری تفسیر ختم کی، لیکن اگر کسی نے ختم بھی کی ہے تو وہ کس لیول پر ہیں، آپ اچھے سے اس پر عمل کر پا رہی ہیں کہ نہیں ہیں، اور کسی نے آج تک، ہم جیسے لوگ جو کرے ہی نہیں ہیں، تو ان کا کیا پھر بنے گا۔ تو اللہ معاف کرے اور پورا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اور رب کا، اور آپ کا رب، پھر دیکھیں پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ الغفور ہے۔ اگر کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے تو آپ اس سے، اللہ سے معافی مانگے۔ ذو الرحمہ، رحمت والے ہیں، سبحان اللہ۔ لو اگر، یؤاخذہم، اخذا مانے پکڑنا ہوتا ہے، وہی ہے کہ اگر وہ پکڑنے لگے ان سب کو، بما جو کچھ کرا ہے، کسبوا مانے کمایا ہے، لعجل یقیناً جلدی کرتے، لہم ان سب کے لیے، عذاب، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، جلدی عذاب بھیج دیتے اگر ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ الغفور ہیں، رحمت والے ہیں، ذو الرحمہ، رحمت والے ہیں، وہ جلدی نہیں کرتے عذاب کے لیے۔ بل لہم، بلکہ لہم ان کے لیے، موعدہ ایک وعدے کا دن ہے، یعنی کہ ایک وقت مقرر ہے، لن نہیں، یجدو پائیں گے، من سے، دون ہی اس کے علاوہ، موئلہ وال، بچنے والے، بچنے والی، بچنے کی جگہ کو کہتے ہیں موئلہ، بچنے کی جگہ۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر جب اللہ کا مقرر وقت بتایا ہوا آ جائے گا تو کوئی مرنے سے نہ بچ سکے گا، نہ فرشتوں سے بھاگ سکے گا، نہ قبر کے عذاب سے، نہ جہنم کے عذاب سے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ وتلک القریٰ، اور اگر اس طرح کا نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ اور یہ بستیاں، القریٰ مانے بستیاں، اہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، لما لما جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، لمہلکہم
موعدا ہلاکا لمہلکہم میں یہ ہلاک سے ورڈ بنا ہوا ہے ان سب کی ہلاکت کے موعدے وعدے کے ایک دن یعنی کہ عذاب کا ایک دن مقرر کر دیا گیا اور عذاب ان کے پر آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ پچھلے لوگوں کو دیکھ لو جو لوگ ظلم کرنے والے تھے. ظلم میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو اور ہم گناہ کرتے جائیں. معلوم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں پردہ ہے بے پردگی ہے یہ ہے کسی کا حق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے پڑوسی کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں زکوٰۃ نکالنی ہے روزے رکھنے ہیں 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہمیں معلوم اور ہم نہیں کر رہے ہیں جان بوجھ کر اپنے چھوڑے بیٹھے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ منذرین اور مبشرین جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں اور جب رسول بھیج دیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ہمارے یہ شروع ہو جاتی ہے پکڑ یعنی کہ معلوم تھا تب بھی ایسا کیا تو اس کی اچھی خاصی پکڑ ہوتی. چلے یہیں پہ رکیں گے اوکے تلاوت کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر رکیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی آڈیو پچھلی بار سے کئی بار سے بند ہے تو چلے کوشش کرتے ہیں کہ اب کی بار آپ لوگوں کی پوری ساری جتنی ریکارڈنگ رہ گئی ہے وہ اکٹھا کر کے بھیج دی جائے. کسی نے مانگی بھی تھی. اوکے 55 سے تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منع عین پہ آپ اچھا زور دیں گی منع الناس نون مشدد کھینچیں گے ناسا بڑا نہیں ہونے دیں گے وما منع الناس ان یؤمنوا یو حمزہ پہ جھٹکا یو نہیں یاد اما یو ہوتا ہے یو ہوٹ گول سے پڑھیں گی یؤمنوا اذ جا نہیں جا غلط ہے جا صحیح جاءهم الهدى ويستغفروا غین کی آواز چلے گی کٹ نہیں ہوگی جھٹکا بھی نہیں تاغ نہیں کنٹینیو چلتی ہے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا تَأْتِيَهُمْ میں آواز کٹ ہوگی پھر شروع ہوگی سنت الاولین او ٹائپ نہیں کہیں گے او کہیں گے او واو کے لیے ہوٹ گول اولین او یأتیہم پھر سے آپ کے یہاں پہ جھٹکائے گا او کہیں گے او نہیں یأتیہم العذاب قبلا عذاب ذال کے لیے زبان کے نوک عین حلق سے قبلا ایک الف کے ساتھ روکیں گے وما نرسل روحی ہوگا نرسل مرسلین اسی طرح مرسلین رو پہ حوی کیجئے مرسلین الا مبشرین ومنذرین ذال زبان کی نوک سے ہوتا ہے نون کا اخفا بھی آپ زبان کی نوک کے ساتھ کریں گے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا باطل لِيُدْحِضُوا ید دال پہ قلقلہ ہوگا حِضُوا بہت ہیوی لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ اگر رک جائیں گے تو به الحق ورنہ به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا نون کا اخفا کرتے وقت آپ کے ہوٹ سیدھے ہو جانے چاہیے انذروا زبان کی نو باہر ہو انذروا ہزوا روح بھی ہوگا ہزوا واو گول ہوٹ سے ومن اظلم وہ بھی ذال کی طرح ہوتا ہے ہیوی ہوگا زبان کی نوک کے ساتھ ہوگا اظلم ممن ذکر ذال کی زبان کی نوک رو ہیوی ذکر بآیات ربه فأعرض ٹھیک عین کی آواز کو کٹ نہیں کریں گے فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه قدمت سامنے ہمس ہوگا یدا اس طرح سے روکیں گے انا جعلنا نہیں جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه یہاں پہ اگر روکیں گی تو يفقهوه أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا قلقلہ ہوگا وإن تدعوهم دال پہ قلقلہ تدعوهم إلى الهدى نہیں کہیں گے إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
جہاں پہ مد آ رہے ہیں اچھے سے کھینچیے گا، جہاں پہ غنہ ہے ان کو کھینچیے، جہاں پہ غنہ نہیں ہے جیسے اذن ابدا اس کا بھی دھیان رکھیے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ہا پہلے آئے گا پھر ہا، ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، با پہ رکیں گے قلقلہ، میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو کھینچتے ہیں، يؤاخذهم بما، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، موئلا حمزہ کی آواز اچھے سے الگ رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْ، کاف میں ہم سا کا اچھا سا ہوا کے ساتھ ہوگا، لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، مو واو کے لیے ہول کو عین حلق سے موعدا۔ چلیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے تلاوت میں سمجھنے میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔